اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل اہل سنت والجماعت کے علماء کرام پر سوالات کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں اس کی تعلیل میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کر دی تھی۔ یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ ایام فاطمہ میں جاری و ساری رہے گا، تو علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ جواب دیں، ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ خوب، تو آج قبل اس کے کہ میں چند سوال کروں تو میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا خطبہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، چند لوگوں نے مل کر بنایا تو انہوں نے خطبہ دیا، تو وہ خطبہ مختصر لکھا ہوا ہے، کتاب ہے میرے ہاتھ میں تاریخ خلفاء، یہ اہل سنت علماء نے لکھی ہے، اہل سنت کے عالم دین نے لکھی ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی اہل سنت کے عالم دین نے کیا ہے۔ نہ میں نے لکھی ہے، نہ میں نے ترجمہ کیا ہے، نہ میں نے چھپوائی ہے، اور شیعہ کسی کا بھی اس میں ہاتھ نہیں ہے، یہ سارا کام یہ خود انہوں نے ہی کیا ہے۔ خوب، تو تاریخ خلفاء میں یہ خطبہ درج ہے، تو میں آپ کو چند سطریں سناتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، دوسرے دن حضرت عمر نے، اور جب حضرت ابوبکر منبر پر آئے تو اور ان کی تقریر کرنے سے پہلے اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ حضرت عمر نے کہ یہ جو خلیفہ ہے حضرت ابوبکر، یعنی یہ تم میں سے سب سے بہتر ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ نے اسے خلیفہ بنایا ہے، آؤ تم اس کی بیعت کرو، یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر تقریر کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تو میں تم جیسا ہوں، سمجھیں آپ، تم سے بہتر نہیں ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بہتر ہے، اور خلیفہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں تم جیسا ہوں، میں بہتر نہیں ہوں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر میں کاج روی کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا، اور اگر میں صحیح راستے پہ چلوں تو تم میرا تعاون کرنا، میری پیروی کرنا اور میری امداد کرنا۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے کلام میں تضاد۔ ابوبکر فرماتے ہیں کہ اگر میں بھلائی کروں تمہاری، یعنی سیدھا راستے پہ چلوں، آپ کی خیر خواہی کروں، تو آپ میرا ساتھ دینا، میری امداد کرنا، میرے ساتھ چلنا، تو اگر میں غلط راستے پہ چلنا شروع کر دوں، کج روی کہتے ہیں ٹیرے راستے پہ چلنا شروع کر دوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا فلاں 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 کو جو ہے نا کیوں نہیں تسلیم کرتے، یہ ہے وہ، حالانکہ بہت سارے ہم نے جواب دیے ہیں، اس کے باوجود ہی وہ لگے ہوئے ہیں کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ بھائی ہم اس کو کیسے امام تسلیم کر لیں، اپنا رہنما کیسے تسلیم کر لیں جس کو اعتماد ہی نہیں ہے اپنے آپ پہ، جو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دینا۔ اچھا، عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ امام کیسا ہو؟ میرا سوال ہے، عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ امام ایسا ہو کہ جو مقتدیوں کی رہنمائی کرے، یا امام ایسا ہو جو مقتدیوں کو کہہ رہا ہو کہ جب میں الٹے راستے پہ چلنا شروع کر دوں تو مجھے سیدھا کر دینا؟ عقل کیا تقاضا کرتی؟ ایک دوسرا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تقریر میں کتنا تضاد ہے، دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم پہ بنایا ہے ابوبکر کو حاکم، حضرت عمر کا یہ بیان ہے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو اللہ نے نہیں بنایا بلکہ تم نے مجھے بنایا، یعنی جو
خلیفہ صاحب ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے تو تم نے بنایا، اور جو بنانے والا وہ کہہ رہا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ عجیب منطق ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے خود کہا کہ جب میں الٹے راستے پہ چلنا شروع کروں، میں کج روی کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ تو وہ آتے ہی انہوں نے ویسے تو کئی دفعہ ٹھوکریں کھائی، کئی دفعہ الٹے راستے پہ چلے، تو پہلا ممبر پر آنا ہی ان کا الٹا راستہ تھا، کیونکہ یہ اس اہل ہی نہیں تھے، خود کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بہتر نہیں ہے تو پھر اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ آئے۔ ممبر پہ تو وہی آ سکتا ہے نا، خصوصاً رسول خدا کے ممبر پہ، جو باقیوں میں سے اچھا ہو، باقیوں میں سے افضل ہو، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں افضل نہیں ہوں۔ چلیں زبردستی آپ نے مجھے بٹھا دیا، آپ نے مجھے بنا دیا، میری بھی دلی خواہش تو تھی، تو اب میں اگر الٹا راستے پہ چلوں تو تم نے کیا کرنا، میں نے رہنمائی کرنی ہے، مجھے سمجھا دینا۔ تو جناب سیدہ یہی کام کرنے تو آئی، کیونکہ اس نے آتے ہی کج روی کی، تو سیدہ نے سمجھانے کے لیے آئی دربار میں اور بولا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ ہمارا حق ہے، یہ میرا حق ہے، مجھے واپس دو۔ تو یہ قبضہ جو آپ نے کیا ہے تو یہ رسول خدا مجھے ہبہ کر کے دے کے گئے تھے، تو لہذا مجھے دو۔ تو یہی پہلے جو کہہ رہا تھا مجھے سیدھا کر دینا، اب وہ آئیں بائیں شائیں ایک خود ساختہ حدیث بنا لی جو بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ جناب سیدہ نے اس کے مقابلے میں اس حدیث کی نفی میں کئی آیات قرآن کی پڑھی۔ تو جو کل تک کہتے تھے ہمیں قرآن کافی ہو، آج قرآن کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم یہ دیکھیں کہ خود جو کہہ رہا ہے کہ تم میری رہنمائی کر دینا جب میں غلط راستے پہ ہوں، تو بی بی یہی رہنمائی کرنے آئی، ان کو سمجھانے آئی کہ آپ کس طرف چل پڑے ہو، یہ آپ غلط چل پڑے ہو، یہ تو میرا حق ہے، مجھے واپس دو۔ تو کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ بی بی نے اس کی نفی میں کافی آیات پڑھی اور ثابت کیا کہ ہوتی ہیں۔ تو پھر کچھ نہ بنا تو آخر میں یہی کیا کہ وہ آپ سب شیعہ کو پتہ ہے کہ بی بی کو جو انہوں نے جس حالت کے ساتھ پلٹایا ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کن الفاظ سے میں بیان کروں۔ بس سامعین محترم یہی ہوتا ہے کہ اگر بندہ رسول خدا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دین خدا کی پیروی نہ کرے تو اپنی بات سے ہی بندہ پھر جاتا ہے۔ خوب، تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آج کے سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے بھائیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے اور حضرت ابوبکر کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ابوبکر نے بیان کی تھی تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ان کو اور حسنین شریفین کو اور جناب سیدہ کو کیوں نہ بتا کر گئے؟ ہمارا ایک سوال یہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ جو متعلقہ افراد ہوں ان کو تو رسول خدا یہ حدیث بتا کر نہ جائیں اور غیر متعلقہ افراد یعنی حضرت ابوبکر یا عمر کو وہ حدیث بتا کر جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کیا کسی کی کوئی مثال ملتی ہے کہ انبیاء میں سے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں جو ان کا گھر کا جو وراثتی جو میراث تھی تو وہ غریب و غربا میں تقسیم کر دی گئی ہو اور ان کی اولاد کو، ان کی آل کو مرحوم رکھا گیا ہو؟ کوئی مثال ملتی ہے سابقہ انبیاء میں سے تو پیش کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا سوال ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں نے نبی اور میں نے جو انبیاء ہیں جو میری محبوب مخلوق ہیں، جو سب سے افضل مخلوق ہیں، ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد وہ بھیک مانگے؟ کیونکہ وراثت تو ان کو ملنی نہیں ہے، وہ تو میں نے نہیں رکھا
بلکہ میراثت تو تبدیل کر دی ہے. میں نے کہا دیا کہ انبیاء کی میراثت ہوتی نہیں ہے، تو آپ لہذا بھیک مانگیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا قرآن میں بھی کوئی اس طرح کی آیت ہے، یا تاریخ میں کیا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ انبیاء کی اولاد کو وراثت نہ ملی ہو سوائے جناب سیدہ کے؟ اس کے علاوہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا جتنے بھی احکام ہیں خدا تبارک و تعالیٰ کے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، انبیاء پر بھی لاگو ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر میراث کے احکام کیوں نہیں لاگو ہوتے؟ یہ ہمارا سوال ہے. آخر میں ہمارا سوال یہ ہے تو تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ ملزم خود جج بن جائے اور خود قاضی بن جائے اور اپنا کیس خود سنے، خود فیصلہ کرے؟ سوائے حضرت ابوبکر کے کوئی اس طرح تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ جس پہ کیس کیا گیا ہو، جو مجرم ہو، جس کو مجرم ٹھہرایا گیا ہو، مدعی جس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں، وہ خود قاضی بن جائے اور خود اپنے فیصلے خود کرنے بیٹھ جائے؟ ہمارے یہ سوال ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور مومنین سے گزارش کروں گا کہ ان سوالات کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.